بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر ہے، اور اس ویڈیو کی ریسرچ کے دوران میں نے کچھ ایسی معلومات اکٹھی کی ہیں کہ جو اتنی حیران کن تھیں کہ مجھے ان کے سورسز کو بھی علیحدہ سے اسٹڈی کرنا پڑا کہ کیا واقعی واقعات ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے یہ سیریز لکھنا شروع کی تھی تو میرا اوریجنل پلان یہ تھا کہ آپ کو جنات کی دنیا کے متعلق ایک بے مثال اور سچی انفارمیشن دوں گا، ایک ایسی انفارمیشن کہ جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اور ماشاءاللہ آپ نے اس سیریز کو اتنا پسند کیا کہ میں نے اس کی مزید ایپیسوڈز بھی لکھ دی۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ سیریز کی تیسری قسط ایک بہت ہی مشہور کتاب کے متعلق تھی، شمس المعارف۔ شمس المعارف ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے حوالے سے مشہور ہے کہ اسے شیاطین نے لکھا ہے۔ آپ نے وہ قسط دیکھی بھی ہوگی اور یقیناً اس میں بہت کچھ سنا بھی ہوگا، لیکن اس کتاب کی ساری بنیاد بیسیکلی دو چیزوں کے اوپر ہے: علم العاداد یعنی ہندسوں کا علم، نیومرولوجی، اور علم الحروف یعنی الفاظ کا علم۔ اوکے، اب علم العادات پر تو پچھلے ہفتے بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو ایک ویڈیو دے چکا ہوں، لیکن یہ علم الحروف کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کا علم، حروف میں ایسے کون سے راز پوشیدہ ہیں، اور وہ سب جاننے کے لیے یہاں سے ہوتا ہے ہماری آج کی قسط کا باقاعدہ آغاز۔ احادیث نبوی کی ایک کتاب ہے سنن دارمی۔ سنن دارمی اتنی اوتھینٹک کتاب ہے کہ اس کے متعلق ابن حجر عسقلانی نے کہا تھا کہ اگر حدیث کی ٹاپ 6 کتابوں کی بات کرو تو سنن دارمی کی حدیثیں سنن ابن ماجہ سے بھی زیادہ صحیح ہوں گی۔ اب اس کتاب سنن دارمی میں عبد الرحمن دارمی نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو صحابی کھڑے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور صحابی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دینے لگے۔ عمار کا وہ خطبہ اتنا زبردست اور اتنا پاورفل تھا کہ لوگ اپنی سانس روکے ان کے الفاظ کو سن رہے تھے۔ تو یہ دو صحابی، جن میں سے ایک کا نام ابو وائل تھا، خطبے میں محض دوسرے صحابی کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے سنا تھا کہ ان من البیان سحرہ، یعنی بعض الفاظ تو بالکل جادو کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سننے والے کو اپنے اندر جکڑ کر رکھ لیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ الفاظ کا ہمارے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ سے کوئی محبت کا اظہار کرے تو آپ کا دل نرم پڑنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی آپ سے دو میٹھے بول دے تو آپ کا موڈ ہی بالکل چینج ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن آج جن حروف اور جن الفاظ کی بات میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ شاید اس کائنات کے سب سے طاقتور الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ کہ جو صرف آپ کے جذبات کو ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو بدل کر رکھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور ان الفاظ کی شروعات ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے نکل پڑے، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں موت دے دی، مگر موت کے بعد پھر سے انہیں زندہ کر دیا۔ اب یہ آیت یہیں تک ہے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کے متعلق اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کون لوگ تھے، وہ اپنے گھروں سے کیوں نکل بھاگے، اور موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا۔ اب ان تمام سوالوں کے جواب ملتے تو ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کون تھے؟ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کرنے کے لیے پانی لایا کرتے تھے، اور ایسے ہی ایک مرتبہ ابن عباس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، حالانکہ آپ نے کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ بھی کیا، لیکن میں پھر سے پیچھے کھسک گیا۔ تو جب آپ نے نماز پڑھ لی تو مجھ سے پوچھا کہ ابن عباس، میں تمہیں کھینچ کر آگے کر رہا تھا اور تم پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بھلا میں آپ کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو اس بات پر خوش ہو کر آپ علیہ السلام نے مجھے گلے لگایا اور میرے لیے دعا کی
کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا کر دے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ اس پوری کائنات کے حوالے سے جو بھی بڑی بڑی باتیں ہیں، مثلاً 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کیا حقیقت ہے، وہ سب کچھ ابن عباس ہی سے مروی روایات ہیں۔ اور اسی لیے جب بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے تو میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ ضرور آ جاتی ہے کہ یقیناً اب بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو ابن عباس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی موت کے بعد جو زندہ ہوئے وہ بنی اسرائیل کے کوئی لوگ تھے کہ جو ازرعات نام کے کسی شہر میں رہتے تھے، اور یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ازرعات میں کسی قسم کا طاعون یعنی کوئی وبا پھیل گئی یعنی کہ پلیگ، اور یہ لوگ اس ڈر سے کہ کہیں وہ مر نہ جائیں اپنے اپنے گھروں سے نکل بھاگے اور کسی صاف چٹیل اور ہوادار جگہ پر پہنچ کر ٹھہر گئے۔ لیکن موت تو پھر بھی انہیں آ ہی گئی۔ 2 فرشتوں کی چیخ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک بہت طویل عرصہ گزر گیا اور ان سب کے جسم ہڈیوں کا ڈھیر بن گئے، اور تب وہاں سے ایک نبی کا گزر ہوا اور پھر ان نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے زندہ کیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے آج کی قسط کا سب سے دلچسپ حصہ۔ سب سے پہلا سوال کہ کون سے نبی تھے وہ؟ قرآن پاک میں ان کا نام نہیں آیا، لیکن ابن عباس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ لہٰذا میں نے حزقیل علیہ السلام کے متعلق ریسرچ کی اور ایک بہت ہی زبردست نتیجے پر پہنچا۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ توریت یعنی کہ یہودیوں کی مقدس کتاب میں پورے ایک چیپٹر کا نام ہے دی بک آف ایزیکیل۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور نوٹس کیا کہ یہ ساری کی ساری کتاب دراصل حضرت حزقیل علیہ السلام کے 6 ویژنز کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اب انہیں ویژنز کہہ لیں، مکاشفات کہہ لیں، الغرض یہ کہ وہ تمام 6 عجائبات کہ جو حضرت حزقیل علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے وہ بک آف ایزیکیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب بک آف ایزیکیل میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے ایک مکاشفے یا ویژن کا نام ہے دا ویلی آف ڈرائی بونز یعنی خشک ہڈیوں کی وادی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حزقیل ایک وادی سے گزرتے ہیں کہ جہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے، پھر کھال چڑھتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکمل انسان بن کر بالکل زندہ ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے حضرت ابن عباس نے اپنی تفسیر میں بتایا تھا۔ بائی دا ویز جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام باتیں آپ نے بہت غور سے سننی ہیں، کیونکہ اس وقت ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے، اور آگے چل کر یہ تمام کڑیاں انشاءاللہ آپس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ مل جائیں گی۔ اب حزقیل علیہ السلام کا ایک ویژن یہ ہو گیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا تھا۔ پھر ان کا دوسرا ویژن دی بک آف ایزیکیل کے مطابق یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ فیوچر میں آگے چل کر یروشلم تباہ ہوگا۔ تیسرا ویژن یہ تھا کہ یروشلم تباہ ہونے کے بعد یہودی غلام بنیں گے۔ چوتھا ویژن یہ تھا کہ غلام بننے کے بعد یہودی ایک بار پھر سے آزاد ہوں گے۔ پانچواں ویژن یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی وہ مسجد کہ جسے ہم یعنی مسلمان ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور جسے یہود ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، وہ ایک بار پھر سے بنے گا۔ اور چھٹا ویژن کہ جو شاید سب سے زبردست اور سب سے طاقتور ہے وہ یہ تھا کہ حزقیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بہت بڑی اور عظیم الشان رتھ اڑ رہی ہے، رتھ یعنی کہ چیریٹ، جسے 4 جاندار کھینچ رہے ہیں۔ ایک جاندار کا چہرہ آدمی کی طرح ہے، جبکہ دوسرے کا چہرہ شیر کی طرح، تیسرے کا چہرہ بیل کی طرح ہے، اور چوتھے کا چہرہ عقاب کی طرح۔ اور یہ رتھ ایسی تھی کہ جیسے سونے کے پہیوں کے اندر بھی پہیے بنے ہوئے ہوں، اور ہر پہیے پر لاتعداد آنکھیں بنی ہوئی ہیں۔ اور اس رتھ میں بیٹھے ہوئے شخص نے مجھے یہ بتایا کہ اے حزقیل، تم ایک نبی ہو اور تمہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اوکے، اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو امیجن کریں کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔
آسمان میں اڑتے ہوئے سونے کے بڑے بڑے پہیے کہ جن پر آنکھیں ہی آنکھیں بنی ہوئی ہوں اور جنہیں بڑے بڑے پروں والے 4 جاندار کھینچ رہے ہوں، یقیناً یہ کوئی عظیم الشان فرشتہ تھا کہ جو حضرت حزقیل علیہ السلام سے بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور نو ونڈر کہ بائبل میں جہاں جہاں فرشتوں کے انسانوں سے بات چیت کا ذکر ہے وہاں وہاں گفتگو شروع ہوتی ہے فیئر ناٹ سے، یعنی کہ ڈرو نہیں، کیونکہ اب سمجھ آتا ہے کہ اس طرح کا ہیبت ناک منظر دیکھ کر کسی پر بھی بہت آسانی کے ساتھ دہشت طاری ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جسے حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ ایک فرشتہ ہی تھا؟ حالانکہ یہ قسط دیکھنے کے بعد میری بات کو ویریفائی کرنے کے لیے اگر آپ بک آف حزقیل کھولیں گے تو وہاں آگے لکھا ہوا ہوگا کہ حزقیل نے دراصل خدا سے بات کی تھی۔ تو میرے پاس 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ ایسے ہی ایک فرشتے کا ذکر دراصل ایک اسلامک اکاؤنٹ میں بھی ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے عقیل، عقیل کے ایک بیٹے تھے مسلم، اور مسلم کے بیٹے تھے محمد بن مسلم، اور وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، دوسرا منہ گدھ جیسا، تیسرا منہ بیل جیسا، اور چوتھا منہ شیر کے جیسا ہے۔ وہ فرشتہ بادلوں کے اوپر اپنی رتھ میں اڑتا پھرتا ہے، اور جب وہ اپنی رتھ پر ہنٹر چلاتا ہے تو اس سے بجلی کڑکنے کی جیسی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً یہی وہ فرشتہ تھا کہ جسے حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ حزقیل نے خدا کو دیکھا تھا، تو یہاں وہ لوگ غلط ہیں، کیونکہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے خود سے کہیں نہیں کہا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی بک آف حزقیل انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، بلکہ اس کتاب کو اس وقت لکھا گیا تھا کہ جسے دا پیریڈ آف دی گریٹ اسمبلی کہتے ہیں، یعنی کہ جب یروشلم تباہ ہو گیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا، تو اس چھینا جھپٹی کے دوران یہودیوں کا سارا مذہبی لٹریچر اور قانون تباہ و برباد ہو گیا تھا، گم گیا تھا، اور تب 120 بڑے بڑے یہودی علماء اور مفسرین نے مل کر اپنی اپنی یادداشتوں سے توریت لکھی تھی، اور تبھی باقی توریت کے ساتھ بک آف حزقیل بھی لکھی گئی تھی۔ اور جب کہیں ان لوگوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے 6 ویژنز شامل کیے تو یہ آخری ویژن اس قدر پاورفل اور عظیم الشان تھا کہ وہ لوگ یہ لکھے بغیر رہ ہی نہیں سکے کہ حزقیل نے دراصل خدا کو دیکھا تھا، حالانکہ وہ صرف ایک پاورفل فرشتہ تھا۔ بائی دی ویز آپ کو یاد ہوگا کہ 40,000 سالوں کے علم سیریز کے دوران فرشتوں پر میں نے پورا ایک چیپٹر لکھا تھا کہ جس میں اسپیشلی اس فرشتے کے متعلق بھی کافی ڈیٹیلز تھیں، اس لیے اگر آپ ان طاقتور فرشتوں کے متعلق مزید بھی جاننا چاہیں تو وہ قسط ضرور دیکھیے گا۔ اب بک آف حزقیل اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے مکاشفات جاننے کے بعد آپ نے کوئی خاص بات نوٹس کی کہ یہ 6 ویژنز عام انسان کے نہیں بلکہ ڈیوائن نوعیت کے ہیں، انتہائی پاورفل نوعیت کے ہیں، آسمانی نوعیت کے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا، آسمان میں اڑتے فرشتوں کو دیکھنا، یروشلم کا تباہ اور پھر آباد ہوتے دیکھنا، مستقبل کی خبریں دیکھنا، اور حزقیل علیہ السلام کے ان ویژنز کو دیکھ کر یہودی کیا سمجھے کہ یقیناً حزقیل علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چھپی ہوئی طاقت ہے کہ جس سے وہ چھپی ہوئی دنیایں دیکھ رہے تھے، کہ جس سے وہ آسمان میں اڑتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ اڑا کرتے تھے، اور اسی لیے یہودیوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام میں ایک خاص انٹرسٹ لینا شروع کر دیا کہ آخر وہ کیا طاقت ہو سکتی ہے۔ رتھ والے ویژن میں جہاں 4 جاندار آسمان میں اڑتے ہوئے ان پہیوں کو کھینچ رہے تھے، توریت میں ان کا نام حیوت آیا ہے، یعنی کہ عربی میں حیات یعنی کہ زندہ، اور اسی لیے میں نے بھی جاندار یعنی حیات کا لفظ یوز کیا تھا۔ اور ان کے وہ 4 منہ 4 ڈائریکشنز میں جانے کے لیے تھے۔ اب یہودیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یقیناً حزقیل کے پاس کوئی ایسا چھپا ہوا علم تھا کہ جس سے وہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے، وہ ان کو کمانڈ کر رہے تھے، وہ ان کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے، اور ان کے مطابق وہ علم تھا حروف کا علم، الفاظ کا علم، خدا کے چھپے ہوئے ناموں کا علم، اسم اعظم کا علم، اور رتھ کے لیے یعنی کہ وہ چیز جسے حزقیل نے آسمان میں اڑتے دیکھا تھا، اس کے لیے توریت میں استعمال ہوا لفظ ہے مرکبہ،
یعنی کہ رتھ کا سفر، اور اس سے عربی کا لفظ رکب نکلا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس میں سواریاں بیٹھیں، یا پھر مراکب یعنی سواری، اور یہاں سے شروع ہوئی علم الحروف کی ایک بہت بہت پرانی اور بیسک پریکٹس، مراقبہ، یعنی کہ ایک روحانی سفر، ایک ایسا سفر کہ جس میں نظر نہ آنے والی چیزوں کو ویژن کی طاقت سے دیکھنے کی کوشش کی جائے، ایک ایسا آئیڈیا کہ جس سے ایک امیجنری رتھ میں بیٹھ کر انسان آسمانوں کی طرف چلا جائے، ایسے جانداروں کے ذریعے کہ جو انتہائی پاورفل بینگز ہیں۔ یہودیوں کو یہ چیز روحانیت کی معراج لگنے لگی تھی، اسی لیے انہوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ویژنز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا، اور آج بھی حضرت حزقیل علیہ السلام کا مزار کہ جو عراق میں ہے، یہودیوں کی اہم ترین مذہبی سائٹس میں سے ایک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو یہ بھی علم تھا کہ آسمان کا سفر کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، بلکہ سفر کے کرنے والے کا خاص چیزوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اسے وہ نام پتہ ہوں جن کے ذریعے وہ حیوت یعنی آسمان میں اڑنے والے ان انتہائی پاورفل فرشتوں کو کنٹرول کر سکے، اسے وہ الفاظ پتہ ہوں جن کے ذریعے وہ اس رتھ کو اڑا سکے۔ یہودیوں کے مطابق وہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھے کہ جن کے ذریعے انہوں نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کے مطابق وہ الفاظ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی پتہ تھے کہ جن کے ذریعے وہ ایک فرشتے کے ساتھ آسمانوں میں گئے، اور یہودیوں کے مطابق وہ نام تھا اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے عظیم نام کہ جس کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، اب اسم اعظم کیا ہوتا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اسم اعظم پتہ چل جائے تو تم پانی پر چلنے لگو اور تمہارے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں۔ اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نہیں جانتا امام ابو حنیفہ نے یہ بولا یا نہیں بولا، لیکن آج اسم اعظم کے متعلق گہرائی سے ریسرچ کرنے کے بعد میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر ابو حنیفہ نے یہ کہا تھا تو اللہ کی قسم بالکل سچ کہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اسم اعظم کا ذکر دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں ہی کتنی جگہ پر بتایا گیا ہے کہ اسم اعظم کے اندر کیا طاقت ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ نے وہ دعا قبول کی ہے، اور جب بھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے کوئی چیز مانگی ہے تو اللہ نے اسے وہ چیز ضرور دی ہے۔ ایگزیکٹ یہی سیم حدیث سنن نسائی میں بھی ہے کہ جب کسی نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے تو وہ دعا ہمیشہ قبول ہوئی ہے، اور جب کبھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے کچھ مانگا ہے وہ اسے ضرور عطا ہوا ہے۔ ایگزیکٹ یہی حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ جس کے ذریعے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن کون سا نام ہو سکتا ہے وہ؟ جیسے جیسے میں اسم اعظم کے متعلق ریسرچ کرتا چلا گیا ویسے ویسے میرے اندر اسے جاننے کی پیاس بھی بڑھتی چلی گئی، اور اب جو واقعات میں آپ کو سنانے والا ہوں انہیں سن کر آپ نے حیران رہ جانا ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ اب حالانکہ یہ واقعہ مستدرک للحاکم میں ہے، یعنی حدیثوں کی وہ کتاب کہ جس میں لکھی ہوئی حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیول کی حدیثیں ہیں، لیکن یہ واقعہ اتنا حیران کن ہے کہ میں نے اس کے راوی کے متعلق بھی علیحدہ سے ریسرچ کی تھی کہ وہ کیسے تھے، کیا واقعی وہ راوی ریلائیبل تھے، اور وہ راوی بھی ثقہ نکلے، یعنی کہ 100% ریلائیبل، کہ جن کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ سنانے والے وہ تابعی ہیں حضرت عمیر ابن سعید النخعی۔ عمیر ابن سعید ایک تابعی تھے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ 2 فرشتے تھے کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے
کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھے وہ الفاظ بتا سکتے ہو کہ جن کے ذریعے تم آسمانوں میں جاتے ہو اور پھر زمین پر واپس آتے ہو؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ راز اسم اعظم ہے کہ جو ہمیں آسمانوں میں لے جاتا ہے اور واپس زمین کے اوپر لے آتا ہے۔ اب اس عورت نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے اسے بھی اسم اعظم پتہ چل جائے، مگر فرشتے اسے وہ نام بتانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن آخر اس عورت نے پوری کوشش کر کے انہیں منا ہی لیا، اور جب اس نے اسم اعظم پڑھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو واقعی آہستہ آہستہ اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھنے لگے، اس کی آسمان کی طرف پرواز شروع ہوئی، اور اسی وقت ایک فرشتہ اتنی زور سے چیخا کہ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا، اور اس عورت کو بھی یہ سزا ملی کہ اسے آسمان کی طرف لے جا کر وہاں مسخ کر دیا گیا۔ امیجن کریں، صرف 1 منٹ کے لیے اس منظر کو امیجن کریں کہ یہ واقعات کیسے ہوئے ہوں گے۔ اٹس امیزنگ۔ بائی دا ویز، اس روایت میں یہ تو نہیں آتا کہ وہ کون سے 2 فرشتے تھے، لیکن سم ہاؤ میرا ماننا ہے کہ وہ دونوں ہاروت اور ماروت تھے، لیکن واللہ عالم۔ پھر آپ کو سورہ نمل کا وہ واقعہ یاد ہے کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود بڑے بڑے سرداروں سے پوچھا تھا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو ملکہ سبا کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ اب قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ایک عفریت کھڑا ہوتا ہے۔ عفریت یعنی کہ جنات کی ایک انتہائی پاورفل کلاس، اور وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان، میں اس قدر پاورفل ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ لیکن یہ بات سن کر دربار میں موجود ایک اور شخص بھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی دیر میرے پاس تو وہ طاقت ہے کہ اس سے پہلے اے سلیمان کہ آپ اپنی پلکیں جھپکائیں میں وہ تخت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو سکتا ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگلی ہی آیت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا پایا۔ لیکن وہ شخص کون تھا اور کون نہیں، اس بارے میں ہمیں زیادہ کچھ بھی نہیں پتا، بلکہ ورچولی کچھ بھی نہیں پتا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ شخص جنات میں سے تھا یا انسانوں میں سے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کا نام آصف ابن برخیہ تھا، اور ان کی طاقت کا راز بھی اسم اعظم ہی تھا۔ انہیں اسم اعظم کا علم تھا کہ جس سے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے آئے، اور اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں اور 10ویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلم اسکالر، فقیہ اور عالم تھے۔ شاید آپ نے ان کا نام بھی سن رکھا ہوگا۔ انہوں نے احادیث کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی، المعجم الکبیر طبرانی، کہ جو 25 والیومز میں ہے۔ اور ابو العباس احمد ابن منصور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ طبرانی کو 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ اسم اعظم ہی کی تلاش میں نے المعجم الکبیر کو بہت توجہ سے اسٹڈی کیا تھا اور دیکھا کہ امام طبرانی نے اسم اعظم پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ المعجم الکبیر اور ابن مردویہ کی تفسیر دونوں میں اسم اعظم کے متعلق یہی طاقت ملتی ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور وہ اسم اعظم، وہ نام سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں چھپا ہوا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو قرآن پاک میں سے بھی اسم اعظم کے متعلق بتاؤں گا۔ سورہ اعراف کی 175 اور 176 نمبر دونوں آیات ہی بڑی پراسرار ہیں، اور یہ بھی بالکل سٹینڈ الون آیات ہیں، یعنی ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ بس یہ ایک ایسے شخص کا ذکر کرتی ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اس شخص کے متعلق بتائیے کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، پھر وہ ان سے دور نکل گیا اور پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، سو وہ شخص گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے اسے بلند مرتبہ دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ ونس اگین یہ دونوں آیات قرآن پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہیں کہ وہ کون شخص تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دی تھیں مگر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ اس راز کو جاننے کے لیے میں نے کئی تفاسیر کو اسٹڈی کیا ایک ساتھ، سائیڈ بائی سائیڈ، اور تقریباً ہر جگہ
ایک کامن بات ضرور دیکھی کہ یہ آیات بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کر رہی ہیں کہ جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اپنی نشانیاں دی تھیں۔ اس شخص کا نام بلعام بن باورا بتایا جاتا ہے، اور تفسیر میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس سے درخواست کی تھی کہ تمہیں اسم اعظم کا علم ہے، تم میرے لیے دعا کرو کہ میں اس دنیا کی حسین ترین عورت بن جاؤں۔ بلعام نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بن گئی اور اپنے حسن کے ساتھ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بننے لگ گئی۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف مائل ہو کر اس کے سامنے جھکنے لگے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی ان کی طرف مائل ہونے لگی، اور تب بلعام نے بد دل ہو کر اسم اعظم کے ذریعے اس کی بدصورتی کی دعا کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک بدصورت کتیا جیسی لگنے لگ گئی۔ مگر پھر اپنے بچوں کے لان تان کے بعد بلعام نے ایک بار پھر سے اسم اعظم کا استعمال کیا اور وہ عورت اوریجنل شکل میں دوبارہ واپس آ گئی۔ یوں اس شخص کو اسم اعظم کی طاقت کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس کا علم اس سے واپس لے لیا گیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی وجہ سے اس کے رتبے بلند کر دیتے، لیکن وہ تو صرف اور صرف نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ حدیث نبوی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے مسند ابو یعلا۔ یہ کتاب 13 والیومز میں ہے اور اس میں 7,500 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں حافظ ابو یعلا ایک حدیث سناتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے درمیان سب سے زیادہ خوف اس شخص سے آتا ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے بعد پھر اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ اپنے اس ریسرچ ورک کے دوران میں نے ایک روایت ایسی بھی دیکھی کہ جہاں قارون کا ذکر تھا کہ دراصل قارون نے بھی اسم اعظم ہی کے ذریعے اپنے دولت کی دعا کی تھی، اور اس کی دولت میں اچانک اتنا اضافہ ہو گیا کہ القصص میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی طاقتور لوگ مشکل سے اٹھا پاتے تھے۔ اسی لیے تو جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اے قارون اتنا فخر نہ کر بلکہ اس دولت سے اپنی آخرت بھی سنوار، تو غور کریں کہ آگے سے قارون نے کیا جواب دیا تھا۔ القصص کی 78 نمبر آیت کے مطابق اس نے جواب دیا تھا کہ یہ سب کچھ میرے علم سے مجھے ملا ہے، اسم اعظم کے علم سے۔ اسم اعظم کے متعلق ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جو ہے تو تھوڑا سا طویل، لیکن اسے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس واقعے کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کے بھی دل کو چھو لے گا۔ اور یہ واقعہ سنانے والے ہیں بذات خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج تیسری مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو قرآن پاک کے ایک اور پر اسرار مقام کے متعلق بتانے والا ہوں۔ یہ آیات بھی بالکل سٹینڈ الون آیات ہیں، یعنی کہ قرآن میں ان کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جن کا بھی ان آیات میں ذکر ہوگا۔ اور یہ آیات شروع ہوتی ہیں البروج نمبر 4 سے کہ قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی بڑے ایندھن والی کہ جب وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور ایمان والوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ بس یہ آیات یہیں تک ہی ہیں، اور کون تھے وہ لوگ، کون تھے وہ خندقوں والے، یہ قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا۔ وہ کیوں قتل ہوئے، ان کا جرم کیا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن میرے ریسرچ ورک نے مجھے بتایا، مجھے گائیڈ کیا کہ ان آیات میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی راز ضرور پوشیدہ ہے، لہٰذا میں نے انہیں اسٹڈی کیا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اسم اعظم کے متعلق ہمارا تیسرا واقعہ۔ یہ واقعہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3340 میں بھی ہے اور صحیح مسلم کی 7511 میں بھی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نوٹس کیا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمس کیا کرتے تھے۔ حمس کا مطلب ہوتا ہے ایسے باتیں کرنا کہ جیسے منہ بالکل بند ہو، دیکھنے والے کو اندازہ نہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ نوٹس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا کہ جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔
جب وہ جادوگر ایک بہت ضعیف عمر تک پہنچ گیا تو اس نے بادشاہ کے پاس ایک درخواست بھیجی کہ دھیرے دھیرے میری موت کا وقت اب قریب آ رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ علم میرے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لہٰذا مجھے اس ملک کے ذہین ترین بچوں میں سے ایک بچہ لا کر دو تاکہ میں اپنا علم آگے اسے سکھا سکوں۔ بادشاہ نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور سلطنت کے ذہین ترین بچوں میں سے ایک بچہ اس جادوگر کی کسٹڈی میں دے دیا۔ وہ بچہ روز جادوگر کے پاس اس کا علم سیکھنے جاتا، لیکن اس کے راستے میں ایک راہب یعنی اللہ کے ایک نیک بندے کا بھی گھر پڑتا تھا۔ اب جب بھی وہ بچہ وہاں سے گزرتا تو اس کے کانوں میں اللہ کے کلام کی آواز بھی پڑتی اور وہ آواز اسے بہت اچھی لگتی۔ یوں آہستہ آہستہ وہ اپنے سچے رب کی طرف بھی مائل ہونے لگا اور ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک طرف تو اپنے زمانے کا شدید ترین جادو سیکھنے لگ گیا اور دوسری طرف اپنے رب ذوالجلال والاکرام کا بابرکت کلام۔ اب بچے کا جو وقت راہب کے پاس گزرتا اس میں اس نے نوٹس کیا کہ راہب اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام جانتا ہے کہ جو انتہائی پاورفل ہے اور جس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، ایک ایسا نام کہ جس کے ذریعے ہر چیز کے اوپر غلبہ پایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اسم اعظم۔ بچے نے راہب سے کہا کہ مجھے بھی وہ اسم اعظم سکھاؤ، لیکن راہب نے اس بات سے انکار کر دیا، مگر یہ یاد رکھیں کہ وہ بچہ اس ملک کے ذہین ترین بچوں میں سے ایک تھا، لہٰذا ہی فاؤنڈ اے وے آؤٹ۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسم اعظم جان کر ہی رہے گا۔ اب اس نے یہ طریقہ نکالا کہ جن جن ناموں کے متعلق اسے ڈاؤٹ تھا، اسے شک تھا کہ وہ اسم اعظم ہو سکتے ہیں، اس نے انہیں تیروں کے اوپر لکھا اور آگ کے پاس بیٹھ کر ایک ایک کر کے وہ تیر آگ کے اندر پھینکنے لگا، اور جس تیر پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا وہ تیر آگ میں گرتے ہی اچانک سے اچھل کر واپس باہر آ گیا، اور اس طرح اس بچے کو پتہ چل گیا کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ خیر، اس کی تعلیم ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ بچہ بھی جوان ہو کر ایک لڑکا بن گیا، مگر ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ شہر میں ایک عجیب سا خوفناک جانور نکل آیا ہے۔ وہ جانور شہر سے باہر جانے والے راستے پر کھڑا ہے اور اس کے ڈر کے مارے کوئی بھی شخص وہاں سے گزر نہیں پا رہا، اور اس وقت اس لڑکے نے سوچا کہ آج ہی تو اسم اعظم کی طاقت جاننے کا موقع ہے، لہٰذا اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اسم اعظم پڑھ کر دل میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کے جادو سے زیادہ طاقتور ہے تو اس معمولی سے کنکر سے بھی اس خوفناک جانور کو موت دے دے۔ اور حالانکہ اس لڑکے نے وہ کنکر بہت آہستگی سے مارا تھا، لیکن پھر بھی اسم اعظم کی طاقت تھی کہ وہ جانور وہیں کچلا گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ واقعہ ہوتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ جادوگر نے لڑکے کو اس قدر پاورفل میجک سکھا دیا ہے کیا وہ اس جانور جیسی بڑی بڑی بلاؤں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس لوگوں کا ایک ہجوم اور تانتا لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس اپنے اپنے مسائل کا حل کروانے کے لیے آنے لگے، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا اس بادشاہ کا وزیر کہ جس نے لڑکے کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب وزیر کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر نابینا ہو چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے لڑکے کے سامنے بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے تحفے رکھوائے اور اس سے کہا کہ اگر تم میری نظر مجھے واپس کر دو تو یہ سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ شفا میں نہیں بلکہ میرا رب دیتا ہے، اور پھر اس نے اسم اعظم پڑھ کر دعا کی، اور اسم اعظم کی برکت سے واقعی اس وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جب وزیر بادشاہ کے پاس واپس گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں؟ تو وزیر نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کے سامنے رکھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، اس کے فن کی تعریف کی، اس کے جادو کی تعریف کی، اور کہا کہ واقعی تم نے جادوگر سے بہت بہترین علم سیکھا ہے، یہاں تک کہ آج تم اندھوں اور بیماروں کو بھی شفا دینے لگ گئے ہو۔ مگر اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، شفا تو میرا رب دیتا ہے، میں تو صرف اس سے دعا کرتا ہوں۔ اب یہ بات بادشاہ کو پسند نہیں آئی، اور اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ اس احسان فراموش کو لے جاؤ اور اسے پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دو۔ جب وہ لوگ اسے لے کر پہاڑ کے اوپر گئے تو ایک مرتبہ پھر سے اس لڑکے نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ وہ پہاڑ ایک زلزلے کی طرح کانپنے لگا، جس سے اس کے اوپر کھڑے وہ تمام لوگ نیچے گر گئے سوائے اس لڑکے کے۔
وہ نیچے اتر کر آیا، مگر بادشاہ کے گارڈز نے ایک بار پھر سے اسے گرفتار کر لیا۔ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے زندہ دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے لے جا کر سمندر کی تہوں میں ڈبو دو۔ وہ لوگ لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر گہرے سمندروں کی طرف لے گئے، جہاں ایک مرتبہ پھر سے اس نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، یہاں تک کہ ایک بڑی سی لہر اٹھی اور کشتی میں موجود تمام رائل گارڈز بہہ گئے سوائے اس لڑکے کے کہ جو ایک بار پھر سے بچ گیا۔ وہ کشتی چلا کر سمندر سے واپس زمین پر آیا، جہاں ایک مرتبہ پھر سے گارڈز نے اسے گرفتار کر لیا، اور جب اس مرتبہ انہوں نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو وہ لڑکا بھی بول اٹھا کہ اے بادشاہ، تو جو چاہے مرضی کر لے مگر تو مجھے نہیں مار سکے گا، حتیٰ کہ تو ویسا ہی کر کے جیسا میں کہتا ہوں، اور اگر تو نے ویسا ہی کیا کہ جیسا میں کہتا ہوں تو دیکھے گا کہ میری جان بہت آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ بادشاہ اس کی بات خاموشی سے سننے لگا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اب یہ لڑکا کیا کہتا ہے، اور اس نے کہا کہ تو لوگوں کو ایک بڑے سے میدان میں جمع کر، پھر فلاں فلاں الفاظ بول کر کہہ کہ بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس اللہ کے نام سے کہ جو اس غلام کا رب ہے، یہ کہہ کر مجھ پر تیر چلا اور تب تو دیکھے گا کہ تیر میرے آر پار ہو جائے گا۔ اور بادشاہ نے اس کی بات پر عمل کیا۔ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں لگا اور وہیں اس کی شہادت ہو گئی، لیکن یہی تو اس لڑکے کا پلان تھا۔ یوسی کہ وہ جان چکا تھا کہ بادشاہ اور اس کے گارڈز نہ تو کسی صورت اس کی دعوت حق ماننے والے ہیں اور نہ ہی وہ اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، لہٰذا اب ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے ان کی اپنی زبانوں سے نکلوایا جائے اس اللہ کے نام سے کہ جو اس غلام کا رب ہے، اور وہ ہی ہوا کہ جو اس لڑکے کا پلان تھا۔ جیسے ہی اس لڑکے کی شہادت ہوئی تو دیکھنے والے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اسی رب کا کلمہ تو یہ لڑکا پڑھا کرتا تھا، اور اسی رب کے نام سے آج بادشاہ بھی اس سے جیت پایا ہے۔ لوگوں میں چہ مگوئیاں اٹھنے لگیں، اور یوں ایک بڑی تعداد بادشاہ کے مذہب سے پھر کر اللہ کی طرف راغب ہو گئی، اور تب اس بات پر غصے میں آ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں سب کو زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھدوا کر ان میں آگ لگوا کر ان کے اندر پھینکوا دیا جائے۔ اور صحیح مسلم والی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان ایمان لانے والوں میں سے ایک عورت ایسی بھی تھی کہ جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، لیکن بادشاہ کے گارڈز نے اسے بھی نہیں چھوڑا، اور وہ بچہ آگ میں گرتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں صبر کرو، ہم ہی سچ پر ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تب ان خندقوں والوں پر اللہ کا عذاب آیا کہ جنہیں ہم اصحاب الاخدود کہتے ہیں، اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البروج کی وہ آیات تلاوت کی کہ جن کے متعلق صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ عصر کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ قسم ہے بروج والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی کہ قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 نمبر آیت تک اس سورت کی تلاوت کی۔ کیا ہی حیران کن واقعہ تھا ان آیات کے پیچھے، اور کیا ہی حیران کن اسم اعظم تھا اس واقعے کے پیچھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن تو جامع ترمذی والی حدیث میں موجود ہے، لیکن مکمل انفارمیشن نہیں۔ اس لیے مکمل انفارمیشن ڈھونڈنے کے لیے مجھے سیرہ کی کئی کتابوں میں ڈھونڈنا پڑا، اور اس کے بعد کے واقعات پھر مجھے ملے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی سیرہ کی کتاب میں، اور وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے انہیں نجران سے خط لکھا۔ نجران بیسیکلی سعودی عرب اور یمن کے بارڈر پر موجود ایک علاقے کا نام ہے، اور وہاں کے لوگ آج بھی بڑے سخت ہیں۔ شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ سعودی عرب کا بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود بھی بزور قوت نجران کو فتح نہیں کر سکا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران سے خط بھیجا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ نجران کے ایک بنجر ویران بے آب و گیاہ علاقے میں
کسی شخص نے اپنے کام سے زمین کی کھدائی کی تو وہاں سے اچانک ایک جسم نکل آیا کہ جو بیٹھی ہوئی پوزیشن میں تھا۔ اس کی کن پٹی پر تیر سے لگے ایک زخم کا نشان تھا۔ جن لوگوں نے اسے دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ جس جگہ چوٹ لگی تھی وہاں اس شخص نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جب لوگ اس ہاتھ کو ہٹاتے تو خون بہنے لگتا، اور جب وہ اسے چھوڑ دیتے تو ہاتھ اپنی جگہ واپس جا کر خون کو روک دیتا۔ اور اس شخص کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی کہ جس پر ربی اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی رپورٹ بھجوائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اسے یوں ہی رہنے دو، جو مٹی وہاں سے ہٹائی ہے اسے واپس اپنی جگہ پر ڈال دو اور اس جگہ کو بالکل بے نشان کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور آج کسی کو نہیں پتا کہ وہ جگہ کون سی تھی۔ اسم اعظم کے متعلق میں آپ کو اور بہت کچھ بتا سکتا ہوں، اور یہ ویڈیو کئی گھنٹوں تک چل سکتی ہے، لیکن ایک آخری بات بتا کر میں آج کی ایک قسط کنکلوڈ کروں گا کہ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اپنی بیبیوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور آپ نے کوئی بات شیئر کی تو ایک ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسے لگتا ہے کہ یہ بات تو حدیث خرافہ ہے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کیسے جانتی ہیں خرافہ کے بارے میں؟ اب اس حدیث کے مطابق خرافہ عذرا قبیلے کا ایک شخص تھا کہ جسے جاہلیت کے دنوں میں جنات نے قید کر لیا تھا، اور ایک طویل عرصے تک خرافہ انہی جنات کے قبضے میں رہا، لیکن بعد میں وہ اسے انسانوں میں چھوڑ گئے تھے، اور تب سے وہ لوگوں کو جنات کی دنیا کے متعلق عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا، اور اس کی باتوں کو لوگ حدیث خرافہ کہتے تھے۔ لیکن یہ حدیث سن کر آپ نے کچھ امیجن کیا کہ جیسے رات کا وقت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے مختلف ٹاپکس پر باتیں کر رہے ہوں، اور آپ کی بیبیاں بھی اس گفتگو میں شامل ہو کر انہیں بتا رہی ہوں کہ جی ہم نے بھی اس واقعے کے بارے میں سن رکھا ہے۔ امیجن دیٹ، کیا ہی پیاری نشست ہوگی آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی۔ اور رہی بات میری اور آپ کی، تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ کبھی کبھار تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ نشست پوری رات چلے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ایک اتنی طویل ویڈیو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے انشاءاللہ باقی کی باتیں دی مسٹری سیریز کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔